بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ شرع عربی لفظ میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ضمیر اگر یوسف کے بھائیوں کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی میں ہوگا، اور قافلے والوں کی طرف عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا یوسف کے بھائیوں نے یا خرید لیا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت یعنی گنتی کے چند دراہم کے بدلے میں۔ قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجار کی عادت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے، اور چھوٹی رقمیں جو 40 سے زیادہ نہ ہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے دراہم کا ساتھ معدودہ کے لفظ نے یہ بتلا دیا کہ دراہم کی مقدار 40 درہم کی بھی، اور مختلف روایتوں میں مختلف آئی ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ زاہد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے۔ زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے آتے ہیں۔ محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف کے بھائی اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے۔ ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ طے پا گیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ قافلے والے یوسف کو بھائیوں سے خرید کر مصر لے گئے، وہاں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا یعنی عزیز، اس نے ان کو اپنے گھر لا کر اپنی بیوی کے سپرد کیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، کیا ہے کہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ اس لیے کہا کہ ان کے اولاد نہ تھی، اور ہم نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص عنایت سے اس اندھیرے کنویں سے نجات دی، اسی طرح یوسف کو اس سرزمین مصر میں خوب قوت دی۔ مراد اس سے سلطنت ہے، اور یہ نجات دینا اس غرض سے بھی تھا تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں۔ مطلب یہ تھا کہ نجات دینے کا مقصد ان کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے چاہے ہوں کو کام پر غالب کرے، اور قادر ہے جو چاہے کر دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے جسے چاہے جس کام پر غالب کر دے، یہ اس کی چاہ ہے، لیکن اکثر آدمی جانتے نہیں، کیونکہ اہل ایمان و یقین کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون قصہ کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے لیے آیا۔ یوسف علیہ السلام کی موجودہ حالت یعنی غلام بن کر رہنا بظاہر کوئی اچھی حالت نہ تھی، مگر حق و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت چند روز بطور ذریعہ کے ہے، اصل مقصد ان کو اونچا مقام عطا فرمانا ہے، اور اس کا ذریعہ عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں پرورش پانے کو بنایا گیا، کیونکہ عمرہ کے گھر میں پرورش پانے سے سلیقہ اور تجربہ بڑھتا ہے، امور سلطنت کا علم ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی جوانی یعنی سن بلوغ یا کمال شباب کو پہنچے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ مراد اس سے علوم نبوت کا عطا کرنا ہے، اور کنویں میں ڈالنے کے وقت جو ان کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی گئی تھی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، جو قصہ یوسف علیہ السلام۔ اس سے پہلے ان جملوں میں بتلا دیا گیا ہے کہ وہ سراسر تہمت اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو
اس سے ایسے کام صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے اس تہمت کے قصے کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آرام و راحت کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اسی درمیان میں یہ ابتلا پیش آیا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون یعنی فدا ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو بہکانے پھسلانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اول تو یہ خود بڑا بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسرا وہ یعنی تیرا شوہر میرا مربی اور محسن ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، تو کیا میں اس کے ناموس میں خلل اندازی کروں؟ ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ اکثر تو دنیا ہی میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں، ورنہ آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی پیش آنے والے واقعات بیان ہوئے کہ قافلہ والوں نے جب ان کو کنویں سے نکال لیا تو یوسف کے بھائیوں نے ان کو اپنا غلام بتا کر تھوڑے سے درہموں میں ان کا سودا کر لیا۔ اول تو یہ اس لیے کہ ان کو بزرگ ہستی کی قدر معلوم نہ تھی، دوسرا اس لیے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسہ کمانا نہیں بلکہ باپ سے دور کر دینا تھا، اس لیے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلہ والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری ساری کارستانی کا راز فاش کر دے۔ اس لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ کی روایات کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلے کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو، اس در شہوارے کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح مصر تک لے کر گئے۔ آیت مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح ذکر ہے، اور قرآنی اعجاز کے ساتھ قصے کے جتنے اجزاء خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مثلاً قافلے کا مختلف منزلوں سے گزر کر مصر تک پہنچنا، وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، یعنی کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کہ یوسف کے ٹھہرنے کا اچھا انتظام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا، تو تفسیر تبیینی ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف کے وزن کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں۔ مصر میں یوسف کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدور فرمایا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام کتفیر یا عطفیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانے میں قوم عمالقہ کا ایک شخص ریحان بن اسید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام رعیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ عزیز مصر کتفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے،
ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے۔ اول عزیز مصر، جس نے ان کے کمالات کو اپنی قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی، اور دوسرا شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا، آیت یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت قوی، یعنی ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجیے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ تیسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ آیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس طرح حکومت دی یوسف علیہ السلام کو زمین کی۔ اس میں آئندہ آنے والے واقعات کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے تھے، ان قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی شروع میں حرف واو کو اگر عطف کے لیے مانا جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعے امن و ایمان قائم کریں اور ملک کے باشندگان کی راحت کا انتظام کریں، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھا دیں۔ باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی، اور خوابوں کی تعبیر صحیح بھی۔ واللہ غالب، یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور قادر ہے اپنے کام پر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تمام عالم کے اسباب ظاہرہ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اسباب ظاہرہ ہی کو کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔